السلام علیکم شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں شاہ جی؟ ایک یہ دیکھیں، یہ پرابلم آ گئی بکری کو پچھلے دنوں میں لگے ہوئے تھے موشن جب سے اس کے رکی ہے نا، اس کے بعد وہ پوچھل کے اوپر لگی رہی ہیں، اس کا نا موشن لگا رہا ہے ساتھ. تو آہستہ آہستہ یہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ زخم بن گئی ہے نا، زخم میں نا میرے خیال سے اب کیڑے ہیں یہ، اور یہ دو طرفہ آر پر سوراخ ہو گئی ہیں اس کے یہ. السلام علیکم. اچھا جی، یہ ایک صاحب نے ویڈیو بھیجی ہے کہ جس میں جانور کو پیچس لگے ہوئے تھے، یعنی کہ ڈائریا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے صفائی نہیں کی تو اس طرح دم کے اوپر زخم بن گئے. تو دیکھیں، جو اچھے فارمر ہوتے ہیں نا، ان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں. مطلب جو ان کے رہائش کی جگہ ہوتی ہے، جو باڑا وغیرہ بنا ہوتا ہے، اس کو بھی بالکل صاف رکھتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ اس کی صفائی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جانوروں کا منہ بھی صاف رکھتے ہیں. مطلب کہ اگر ناک وغیرہ بہہ رہا ہو تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ چیک کرتے ہیں. کیونکہ سردیاں آ گئی ہیں اب آگے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جانوروں کو زکام وغیرہ بھی لگتا ہے. اور اس کے علاوہ بعض اوقات جانوروں کی آنکھوں میں وہ گدے وغیرہ ہوتی ہیں. تو اچھا فارمر اپنے جانوروں کی آنکھوں کو بھی روزانہ گیلے کپڑے سے صاف کرتا ہے تاکہ وہ گدے وغیرہ نظر نہ آئیں. اور اگر کوئی موک وغیرہ پیچس وغیرہ لگے ہوں، کوئی جانور کی پچھلی سائڈ گندی ہو، تو اسے بھی اچھا فارمر روزانہ کی بنیاد پہ صاف کرتا ہے تاکہ اس کا جانور بالکل صحت مند رہے. دیکھنے والا بھی دیکھے کہ یہ بندہ جانوروں کی حفاظت کرنے والا ہے، ایک اچھا فارمر ہے. اب دیکھیں، ہم صبح اٹھتے ہیں تو اگر ہماری آنکھوں میں گدیں لگی ہوں تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ہوش ہی نہیں آئے گا جب تک ہم منہ نہ دھو لیں، گدے نہ نکال لیں. اسی طرح ہمارا زکام بہ رہا ہو تو ہم اسی طرح باہر گھومنے چلے جائیں تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ کوئی جانور ہے، اس کا زکام بہ رہا ہے، یہ صاف ہی نہیں کر رہا. تو اس کے علاوہ مطلب جانوروں کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر ان کی گدیں ہی نہیں صاف ہو رہی کتنے دنوں، تو بعض اوقات تو گدوں کی وجہ سے بھی زخم ہو جاتے ہیں. ان کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے، اور پانی ایک خاص جگہ پہ بہتا رہتا ہے، وہاں پہ ایک لکیر سی بن جاتی ہے. تو جانور بھی اس سے ایک خاص طرح کی اذیت میں مبتلا رہتا ہے. اس طرح زکام بہتا رہے تو وہ جانور بھی اس کی عجیب کیفیت ہوتی ہوگی کہ یہ میرا زکام بہ رہا ہے. تو جانور اگر خود تو صاف نہیں کر سکتا، تو ہم اگر صاف کر دیں گے گیلا کپڑا لے کے تو اس سے وہ فریش ہو جائے گا، تازہ ہو جائے گا. اس طرح اگر موک وغیرہ یا پیچس یا جیسے ڈائریا وغیرہ یہ لگتے ہیں جانور کو، تو یہ ہمارا کام بنتا ہے ایک فارمر کے طور پہ کہ ہم اس کی صفائی رکھیں. ہر روز دوسرے دن لازمی اس کا بیک سائڈ کو دھو دیا کریں. گرمی ہو تو نسبتاً ٹھنڈے پانی سے، اور سردی ہو تو نسبتاً گرم پانی سے دھو دیا کریں. دھو دیں گے تو وہ فریش رہے گا. مطلب اس کا منہ بھی دھو دیں، ناک وغیرہ اگر ناک بہہ رہا ہے، آنکھوں میں گدے ہیں تو وہ بھی گیلے کپڑے سے صاف کر دیں کرے روزانہ کی بنیاد پہ. اگر پیچس وغیرہ لگے ہیں تو بیک سائڈ بھی صاف کر دیں. اس طرح جانور فریش رہے گا، آپ کا تازہ رہے گا. اگر ہم یہ صاف نہیں کریں گے تو وہ اپنے آپ کو زیادہ بیمار محسوس کرے گا. بالکل اسی طرح ہی اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو اپنا منہ ہی نہیں دھوتے، نہاتے ہی نہیں کتنے دن، تو ہم زیادہ ایسے محسوس کریں گے کہ ہم تو بالکل کسی کام کے نہیں رہے، زیادہ بیمار ہو گئے. تو اس لیے جو بیمار جانور ہوتا ہے یا جس کو یہ مسئلے ہوتے ہیں، تو وہی تو اصل میں فارمر کی توجہ کے جو ہے نا وہ منتظر ہوتے ہیں. تو اس لیے ان جانوروں کا زیادہ خیال رکھا کریں، اور اب ان کے جو نیچے صفائی کا بھی خاص انتظام رکھا کریں. تو یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر جو ہے نا ہمارے جانور پریشان ہوں گے، اور ہم بھی ایک اچھے فارمر کبھی نہیں بن پائیں گے. اور اب یہ جن کے جانور کو پیچس لگے تھے اور وہ پیچس دم کے ساتھ لگے رہ گئے، تو ادھر دیکھیں زخم بن گئے. اسی طرح جب بکری بچے دیتی ہے تو بچے دینے کے بعد بھی بکری کو جو ہے نا بشک اس دن نہ دھوئیں، لیکن اگلے دن جو ہے نا وہ لازمی نیم گرم پانی سے بکری کو بھی پچھلی سائڈ سے مکمل طور پہ دھو دینا چاہیے، مکمل طور پہ صاف کر دینا چاہیے. کیونکہ وہاں پہ بھی وہ خون کی وجہ سے بعض کا جو خون لگا رہ جاتا ہے اس سے زخم بن جاتے ہیں، اور اس طرح اکثر اوقات ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ مینجمنٹ کی بنیادی چیزیں ہیں
تو وہ ہمیں لازمی کرنی چاہیے۔ اگر ہم ان سے گریز کریں گے، ان سے اجتناب کریں گے، تو کبھی بھی ہم ایک اچھے فارمر نہیں بن سکتے۔ ہم ان چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے اپنی جو ہماری کوتاہیاں یا لاپرواہیاں ہیں، ان کی وجہ سے اپنے بڑے بڑے اچھے قیمتی جانوروں کو اس طرح خراب کر دیں گے، اتنا پریشان کر دیں گے کہ وہ مطلب اچھی پیداوار دینے کی بجائے ہمارے لیے درد سر بن جائیں گے۔ اب دیکھیں ان کی بکری جو ہے وہ اس کی دمج میں اس قدر زخم ہو گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسری سائڈ سے سوراخ ہو گیا، تو کتنی بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ جب اس طرح زخم ہو جائیں تو پھر وہ جو سپرے ملتے ہیں، جیسے ٹیراجن سپرے ہو گیا، پنکی سپرے ہو گیا، یا اس طرح کے اور بھی سپرے آتے ہیں جو زخموں کے اوپر کرتے ہیں نا، تو وہ سپرے اس پہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس میں کیڑے پڑ گئے ہیں تو ایورمیکٹن انجیکشن ٹیکے میں بھر کے وہ بھی اس پہ ڈالیں۔ کیڑے وغیرہ ایورمیکٹن انجیکشن ڈالنے سے بھی مر جاتے ہیں، اور اگر یہ حاملہ نہیں ہے بکری تو آپ اسے ایورمیکٹن انجیکشن لگا بھی دیں۔ اس کے علاوہ اضافی طور پہ اگر آپ چاہیں تو سرسوں کا تیل اور ہلدی کا پیسٹ بنا کے اس کے زخم میں بھر دیں۔ چند دن ایسا کرنے سے بھی زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، عموماً ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر ہم احتیاط کریں۔ بعض جگہیں جانور کی ایسی ہوتی ہے جہاں پہ احتیاط نہیں بھی ہوتی، یہ جگہ ایسی ہے کہ اگر آپ اس پہ وہ سارا کچھ کر کے یا پٹی لگا دیں تو لگ سکتی ہے پٹی، اس جگہ پہ زخم بہتر ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی کسی ایک بھائی نے یہ ویڈیو کلپ بھیجا تھا، تو اس پہ ایک چھوٹی سی گفتگو کہ اپنے جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی چھوٹا موٹا انہیں مسئلہ ہو تو اسی وقت ان کی طرف توجہ کریں۔ اب آنکھوں میں پانی بہہ رہا ہے تو ساتھ پانی صاف کریں، اور ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ پانی بہہ کیوں رہا ہے، کیا انہیں سردی لگ رہی ہے، یا کوئی ایسی میں خوراک دے رہا ہوں، خاص طور پہ اگر بھوسا دیں یا سبز چارہ دیں تو اس کی وجہ سے آنکھوں میں بھی پانی آ جاتا ہے۔ یا بعض اوقات جگہ تنگ ہو، جانور زیادہ ہوں، یا رات کو سردیوں میں جیسے ہوادار جگہ نہ ہو تو جانوروں کے پیشاب سے ایمونیا گیس بنتی ہے، اور اس سے بھی آنکھیں جو ہے نا وہ بکریوں کی خراب ہوتی ہیں، سرخ ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ بچوں کی، تو پانی بھی آنے لگ پڑتا ہے۔ تو جب بھی کوئی اس طرح کی چیز ہو نا تو بجائے اس کے کہ وہ تو لازمی آپ نے کام کرنا ہے۔ اب دیکھیں زکام بہ رہا ہے تو آپ نے زکام تو لازمی صاف کرنا ہے، پر یہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ زکام لگا کیوں ہوا ہے، اور زکام لگنے کی جو وجہ ہے وہ بھی آپ نے دریافت کرنی ہے۔ اور اگر آپ اچھے فارمر ہیں تو پھر آپ کی یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ جس وجہ سے اب زکام لگا ہے اب دوبارہ اس وجہ سے زکام نہ لگے۔ اب زکام لگنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کہ سب سے پہلے تو سردی، کہ رات کو جانور جہاں پہ آپ نے رکھے ہوئے وہاں پہ سردی ہے تو وہ انہیں زکام لگ گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی، کہ پانی جو بھی ہے آپ اسے تبدیل نہیں کر رہے سردیوں میں خاص طور پہ، تو وہ ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں پھر انہیں زکام لگ گیا۔ تیسری بات وہی آ گئی کہ آپ انہیں سبز چارہ ڈال رہے ہیں سردیوں میں، تو اس وجہ سے بھی زکام اور آنکھوں میں گدیں وغیرہ آ جاتی ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ آپ پیچس لگ دیں، پیچس میں بھی آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ کیوں پیچس لگ گئے ہیں، صاف بھی کرنے ہیں اور وجوہات کا بھی تعین کرنا ہے اور انہیں حل بھی کرنا ہے۔ تو فارمنگ ان ساری چیزوں کا نام ہے کہ جہاں پہ آپ جانور کا خیال رکھیں، اس کی اگر کوئی مسئلہ سامنے نظر آئے تو اس مسئلے کو حل کریں اور وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ ایسا ہوا کیوں، اور پھر ان وجوہات کو حل کریں کہ تاکہ دوبارہ کبھی ایسے ہو ہی نہ، اور اگر ہو تو پھر فی الفور آپ اس جانور کا تعین کریں، اس کو صاف کریں اور دوبارہ وجوہات کا تعین کریں کہ پہلے کیوں ایسے ہوا تھا، اس وقت میں نے کیا احتیاطی تدابیر کی تھی، اور اب دوبارہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، کیا کوئی نیا مسئلہ بن گیا، پھر اس نئے مسئلے کو تلاش کریں۔ اور یہی تجربہ ہوتا ہے، یہ کم از کم بھی جو ہے نا 4-5 سال کا تجربہ جب فارمر کو ہو جاتا ہے نا کسی بھی جانوروں کے شعبے میں، تو پھر اس میں اعتماد آ جاتا ہے اور پھر وہ ایک اچھے راستے پہ چل پڑتا ہے، کیونکہ اتنی دیر میں ایک تو اچھے جانوروں کی بھی اسے پہچان ہو جاتی ہے، اور دوسرا ان اچھے جانوروں کو رکھنا کیسے ہے اور ان سے زیادہ پیداوار کیسے لینی ہے اس کا بھی اسے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو سفر ہے نا اس میں آپ ان چیزوں کا لازمی خیال رکھیں کہ اپنے جانوروں کی صحت کا اور ان کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں انہیں لازمی طور پہ انہیں حل کریں۔ اکثر لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ جو نئے نئے شوقین لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اس لیے کام شروع کرتے ہیں کہ بس جی اب کام شروع ہو گیا، فارمر بن گئے اور فارمنگ شروع کر دی اور اب کمائیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو اس طرح کمائیاں نہیں ہوتی، پہلے جانوروں کے مزاج کو سمجھنا پڑتا ہے
ان کے ساتھ منسلک ہونا پڑتا ہے، ہاتھ گندے کرنے پڑتے ہیں، اپنے کپڑے گندے کرنے پڑتے ہیں، جانوروں کے ناک صاف کرنے پڑتے ہیں ہاتھوں سے، گدے نکالنی پڑتی ہیں، پھوڑوں کے آپریشن کرنے پڑتے ہیں، بچے پیدا کروانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی صفائیاں باڑوں کی کرنی پڑتی ہیں، سارے کام ہوتے ہیں، لاشیں اٹھا کے پھینکنا پڑتی ہیں، ٹیکے لگانے پڑتے ہیں۔ مطلب کہ یہ فارمنگ کا سفر اتنا آسان سفر نہیں ہے۔ اس میں آپ نے پہلے فارمنگ شروع کرتے وقت ہیرو بننا ہے، پھر آپ نے انتہائی نقصانات کر کے زیرو ہونا ہے تو پھر آپ نے ہمت نہیں چھوڑنی، آپ نے لگے رہنا، ڈٹے رہنا ہے، محنت کرنی ہے اور جانوروں کا احساس کرنا ہے، سب سے بنیادی چیز یہ ہے۔ تو پھر آپ نے انہی جانوروں نے دوبارہ آپ کو ہیرو بنا دینا ہے، پر یہ سفر تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے، اور ہم ذرا پاکستانی آپ کو پتہ ہے جلد باز زیادہ ہوتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے کہ جو پودا جتنی دیر سے پھل دیتا ہے نا، اتنا ہی دیر پا ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا پھل قیمتی اور میٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ سالوں پہ محیط سفر ہوتا ہے فارمنگ کا، خاص طور پہ بکری فارمنگ کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، تو کم از کم بھی 5 سال لگ جاتے ہیں بندے کو اس میں سیٹ ہونے میں نا، تو جانوروں کو سمجھنے میں، وہ مطلب مار کیسے رہے ہیں، زندہ کیسے ہیں، صحت مند کیسے ہیں، یہ بیماری کیسے آ گئی، وہ کیسے آ گئی۔ یہ بندہ ہر روز بکری فارمنگ میں کوئی نئی چیز سیکھتا ہے، اور سیکھتا وہی ہے جو خود کام کر رہا ہوتا ہے، اور جو دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے وہ کچھ نہیں سیکھ رہا ہوتا، اور دوسرے بھی کچھ نہیں سیکھ رہے ہوتے، کیونکہ دوسرے لوگ تو تنہا بھی ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں کہ تنہا دار کچھ ہی نہیں سیکھتا، مطلب وہ اتنا ہی سیکھتا ہے کہ اس نے تنہا کیسے لینی ہے، اور وہ آپ کے لیے بس اتنا ہی کام کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے اس کی تنہا بن جائے، اس کو آپ کے نفع نقصان سے یا آپ کے فارمنگ ایکسپیرینس سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو بس آپ چل رہے ہیں تو وہ چل رہا ہے، اور وہ آپ فلاپ ہو گئے ہیں تو وہ بھی بس کسی اور جگہ پہ چلا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ نے لمبے عرصے تک چلنا ہے تو خود آپ نے اس کام میں آنا ہے، خود یہ کام کریں، خود اس کام کو سیکھیں، اپنے پہ بوجھ نہ بنائیں شروع میں کہ آپ زیادہ 50-100 جانور لے کے آ جائیں اور آپ بڑے فارمر پہلے بھی نہیں بن جائیں۔ اس طرح نہ کریں، اس کام کو پارٹ ٹائم کے طور پہ شروع کریں، کوئی 2 4 5 7 10 جانور رکھ لیں اور ان پہ ہی صبح شام انہیں ٹائم دیا کریں۔ آہستہ آہستہ وہی جانور آپ کے 1-2 سال میں آپ کو فارمنگ کی سمجھ آنے لگ پڑے گی، پھر ان جانوروں میں آپ چھانٹی کر کے اچھے جانور رکھتے جائیں، اور یہ بھی اس کام کو پارٹ ٹائم رکھیں 2-4 سال تک، جب تک آپ کے پاس سارے جانور اچھے نہیں آ جاتے، آپ کا ایک سیٹ اپ اچھا نہیں بن جاتا، اس وقت آپ اس کام کو پارٹ ٹائم رکھیں، اور جب یہ سارا کام مکمل ہو جائے تو پھر اس کام کو آپ مستقل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر یہ آپ کی آمدنی کا ذریعہ بنے گا۔ پہلے 2-4 سال میں اگر آپ کہہ لیں کہ کلوز فارمنگ میں آپ کی آمدنی کا یہ ذریعہ بنے تو وہ مشکل کام ہو جاتا ہے، کیونکہ 2-4 سال بننے میں لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بڑی بلڈنگ ہے، جیسے مجھے یاد ہے کہ یہ برج خلیفہ دبئی کے ساتھ ایک اور بلڈنگ بن رہی ہے، وہ کہتے ہیں اس سے بھی بڑی ہوگی، تو میں کافی دفعہ گیا تو وہ جب بھی دیکھا میں نے اس کی وہ بنیادیں بن رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں اس کی بنیادیں اتنی زیادہ ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اوپر بلڈنگ میں اتنا ٹائم نہ لگے جتنی بنیادوں میں ٹائم لگے۔ تو اس لیے اگر دیر پر لمبی عرصے تک چلنے والی بلڈنگ کھڑی کرنی پڑے نا تو بنیادوں میں بڑا ٹائم لگانا پڑتا ہے، اور یہ بنیادیں یہی ہوتی ہیں جو پہلے 2-4 سال ہوتے ہیں۔ جب یہ بنیادیں بن جائے تو بلڈنگ کھڑی ہونے میں ٹائم نہیں لگتا، اور جب کھڑی ہو جاتی ہے بلڈنگ تو پھر وہ دیر پا چلتی ہے۔ تو اس لیے 2-4 سال سیکھنے میں، فارمنگ بریڈ بنانے میں اور اچھا سیٹ اپ بنانے میں، خوراک کو سمجھنے میں، بیماریوں کو سمجھنے میں یہ لگ جاتا ہے۔ اس لیے اس کام کو آپ پہلے 2-4 سال ایک فل ٹائم جو ہے نا وہ آپ بزنس نہیں سمجھ سکتے، یہ اس کو پارٹ ٹائم رکھیں، تھوڑے جانور رکھیں، سیٹ اپ اچھا سا بنا لیں، جانوروں میں آہستہ آہستہ چھانٹی کرتے رہیں، جانوروں کے معاملات کو سمجھیں، ان کے ساتھ دل لگی کر لیں، اور ان کی بیماریوں وغیرہ کو سمجھیں، اور دل برداشتہ نہ ہو، جانور کم رکھیں تاکہ آپ پہ بوجھ نہ پڑے۔ ان کی خوراک کا کافی سارا خرچہ ہو جاتا ہے کلوز فارمنگ میں، تو اس لیے جب آپ کو اعتماد ہو جائے 2-4 سال کے بعد، پھر اچھی بریڈ پہ آپ اس وقت تک ویسے شفٹ ہو جائیں گے، تو پھر یہ آپ کا ایک فارمنگ کا سفر شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تھی ایک ویڈیو، چھوٹا سا کلپ، جس کے مطلب کہ جواب میں ایک ویڈیو تھی، اور اس میں کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ آپ اپنے جانوروں کا خیال رکھیں، کیئر کریں۔ جانور جانور ہی ہوتا ہے، بے شک وہ 20,000 کا ہو یا بے شک وہ 2 لاکھ کا ہو، سب جانوروں کا ایک ہی طرح خیال رکھیں، اور یہی بنیادی چیز ہوتی ہے جو ایک اچھے فارمر کی نشانی ہوتی ہے۔
شکریہ جی، السلام علیکم۔